بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اینا تھاٹس چینل اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اجمیر شریف کی تاریخ۔ اور آج ہم اس میں یہ جانیں گے کہ اجمیر اپنے وقت کا سب سے بڑا مندر تھا اور وہ درویش کی درگاہ کیسے بن گیا۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، جو صرف راجہ اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ایک ہی تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ ایک ہی رات میں 3.5 من تیل خرچ ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن ان مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین کام کرتے تھے جن کا کام مندر میں آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا تھا، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے، کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر ایک چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں، تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجہ کے اونٹ جو دن کو چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کر دو۔ آپ نے فرمایا اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، مسافروں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ وہ لوگ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ تو اسی جگہ پر بیٹھیں گے۔ آخر ان لوگوں نے بہت بدتمیزی کی اور کہا یہ تو راجہ کے اونٹ کی جگہ ہے اور اونٹ یہیں بیٹھیں گے، آپ لوگ کہیں اور ڈیرا لگا لو۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین سے فرمایا اٹھو قطب الدین، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چراغی کے لیے لے جانے کا وقت آیا تو چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو ان کو پتہ چلا کہ اونٹ تو اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کے اٹھانا چاہا، آخرکار وہ پریشان ہو گئے۔ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ جاتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے تھے۔ آخرکار انہیں یاد آیا کہ کل جو مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو یہاں اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، کسی کا خیال تھا وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ آخرکار بات راجہ اکبر برفی تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت محی الدین کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو کہ بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، وہ بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعائیں نہیں کرتے اور نہ جادو کرتے ہیں، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اس کے حکم سے اٹھ بیٹھیں گے۔ اب جب جا کر چرواہوں نے جا کر اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو پہلی بار میں ہی وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ 5 وقت کی اذان ہوتی، روز نماز ادا کی جاتی۔ آخرکار راجہ تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو یہ شکایت کی گئی کہ یہ جو فقیر آئے ہوئے ہیں یہ سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے تالاب کو منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ بھگوان کچھ کرنے کے قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، ان کو یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجہ نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور آپ ہمارے پاک تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے،
ہمارے لیے پانی لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے وہ سب ہمارے دھرم کے لوگ ہیں کہ تم دوسرے دھرم کے لوگ ہو، اگر آپ نے اب دوبارہ تالاب گندا کیا تو ہم بہت سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین سے فرمایا، قطب الدین، ہمارے آئندہ پانی لینے سے یہ کوئی فساد کھڑا کر لیں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کی کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا قطب الدین نے ان سے فرمایا کہ چلو ہم مشکیزہ بھر لیں۔ ہندو نے کہا چلو ایک شرط پر، تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے، مشکیزہ بھرنے لگے۔ جب وہ بھر گیا، حضرت قطب الدین نے مشکیزہ جو ہی اور اوپر کھینچا تو انا ساگر کا پانی سارے کا سارا خشک ہو گیا اور چیل کی تہہ میں خشک ریت اڑنے لگی، گویا سارا انا ساگر مشکیزہ میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا، پورے اجمیر میں کہرام مچ گیا، گلیوں محلوں میں آہو پکار، چیخو پکار شروع ہو گئی۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھڑیاں لاتے تھے وہ انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے تھے، اب ہم گناہوں کا بوجھ لے کر کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ فقیر نے اپنے جادو کے زور سے سارا انا ساگر خشک کر دیا ہے۔ راجہ پرتھوی نے اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہو گیا، اس وزیروں کو بلایا اور ان سب نے کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعہ کوئی کامل پیر ہے۔ اس کے ساتھ ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو ساری انا ساگر سے تھی، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے اور ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھچکا لگا، یہ بڑی تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیے جائیں، یا پھر سب عورتیں، بچے، بوڑھے آدمی سب فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلائیں، ہم پر رحم کرو، ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی۔ لہٰذا سب لوگ بابا صاحب کے پاس آئے کہ بابا آپ بھی وضو کر لیا کرنا، پر بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب الدین سے کہا کہ مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال دو۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی ہندو تاریخ کی کتابوں میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ان ہندو کے مسلمان ہو جانے سے عام ہندوؤں پر بھی غم اور غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اور کچھ دن ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتوں کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد ہی کچھ کیا جائے، تو راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اس کو بابا فقیر سے مناظرہ رکھ کر جلد ہی انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ راجہ جلد ہی کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوال کرنے لگا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے زیادہ شور مچانا شروع کر دیا، خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تمہارے ماتھے پر ایمان کا چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا اور لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گر پڑا اور کہا، بابا جس دھرم میں تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھ رہے تھے، جو بابا کو شکست دینے آیا تھا، وہ خود ہی مسلمان ہو گیا۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئیں مگر سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی اجمیر شریف، راجستھان، انڈیا میں موجود ہے، جہاں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے عقیدت مندوں کا جو وہ غفیر حاضری دینے پہنچ جاتا ہے۔ میری محترم عزیز، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری محنت اور ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔